بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے آئندہ ہونے والی عام انتخابات کے حوالے سے، اور فیصل آباد میں کس جماعت کا پلڑا باری ہے، کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت فیصل آباد کی سیاست میں کیا چل رہا ہے، کچھ اندرونی اختلافات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان، اس کی کیا کہانی ہے۔ لیکن اگر فیصل آباد کی سیاست کا ذکر کریں تو ایک وقت تھا کہ جب فیصل آباد مسلم لیگ نون کا گڑھ کہلاتا تھا، لیکن 2018 کے عام انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون محض چند نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور باقی تمام نشستوں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے کامیابی حاصل کی۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے، جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون ایک بار پھر جو ہے وہ اس کا پلڑا جو ہے وہ باری دکھائی دے رہا ہے فیصل آباد کے اندر، اور مسلم لیگ نون لیڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کا تذکرہ کریں تو پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اس وقت کلیم کر رہی ہے کہ وہ فیصل آباد ڈویژن کو جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور فیصل آباد میں اس بار جو ہے وہ واضح طور پر اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ آنے والی دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور کس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پلڑا کس جماعت کا باری ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات میں کس جماعت نے کس حلقے سے کس امیدوار کو اتارا تھا، اور وہاں پر اس وقت کیا پوزیشن ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات میں جو فیصل آباد کی جو سیٹ تھی اس وقت کی مردم شماری کے مطابق وہ تھی NA 101 سے لے کر NA 109 تک، اور ان تمام جو سیٹ تھی اس میں NA جو 101 تھا وہاں پر جو ہے وہ چودھری آصم نذیر نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا، اور انہوں نے 1,47,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مد مقابل جو تھے وہ ظفر سعید صاحب جو تھے ان پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے وہاں سے محض 86,000 ووٹ لیے تھے۔ اس بار بھی یہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ وہ اپنا امیدوار جو ہے وہ جو کھڑا کرے گی وہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو جو حلقہ تھا NA 102، یہ حلقہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور اس حلقے میں جو ہے وہ طلال چودھری جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور مریم نواز کے بڑے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا تھا NA 102 میں سے۔ وہاں پر نواب شیر رسید نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 1,09,000 ووٹ لیے تھے، اور طلال چودھری نے 97,869 ووٹ لیے تھے، اور طلال چودھری کو یہاں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ NA 102 سے جو جتنے والے امیدوار تھے نواب شیر وسیر، تو نواب شیر وسیر نے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب برا وقت آیا، جب عدم اعتماد کا وقت جب آیا، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ ان کا جو وزن تھا وہ مخالف جو ہے وہ سمت میں ڈالا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں سے عمران خان کا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا عملی طور پر۔ وہ ان تمام منرف اراکین میں ان کا شمار ہوتا تھا جو کہ عدم اعتماد کے وقت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب نے بڑی کوششیں وہاں پر کی ہیں، اور بڑی جو ہے وہ منت سماجت انہوں نے کی، میاں نواز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، اور سب لوگوں کی، لیکن طلال چودھری صاحب کو وہاں سے ٹکٹ نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا تو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں نواب شیر وسیر صاحب نے اپنی قربانیاں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بتائی، میاں نواز شریف صاحب کو بتائی، میاں شہباز شریف صاحب کو بتائی، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سمیت جو پارلیمانی بورڈ کے تمام جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ ایک ایسا وقت جب مسلم لیگ نون کو ضرورت تھی، جب عدم اعتماد کے وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو ضرورت تھی، تو اس وقت ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑا، اپنی جماعت کو چھوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ منرف اراکین میں وہ شامل ہو گئے، تو لہذا ٹکٹ مسلم لیگ نون کا ان کا حق بنتا ہے، اور ان کے ساتھ یہ وعدہ بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر طلال چودھری صاحب نے بھی کافی وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید طلال چودھری صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملنے والا۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو رد عمل تھا وہ یہی تھا کہ نواب شیر وسیر صاحب کو ٹکٹ وہاں سے ملنا چاہیے، اور طلال چودھری صاحب کو مسلم لیگ نون اب سینٹ کے میدان میں لانا چاہتی ہے، لیکن طلال چودھری صاحب جو ہے وہ یہ بات مان نہیں رہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچیں۔ بہرحال یہ اب جو ہے حلقہ طلال چودھری کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور نواب شیر وسیر ہی مسلم لیگ نون کے آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہاں پر یہ امیدوار ہوں گے۔ یہاں پر نواب شیر وسیر کو یہاں پر کافی مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مسلم لیگ نون کے جو مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اس حلقے سے جو ہے وہ
ٹکٹ جو ہے وہ طلال چودھری کو نہیں دیا گیا اور مخالفت کی جا رہی ہے اور نواب شیر وزیر کو یہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے کسی مضبوط کینڈیڈیٹ کو یہاں سے اگر میدان میں اتارتی ہے تو پھر نواب شیر وزیر کے لیے یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا اگر طلال چودھری یا ان کا خاندان کا یا کوئی دیگر شخص اگر یہاں پر آزاد حیثیت میں اگر آتا ہے تو پھر بھی نواب شیر وزیر کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ NA-103 میں علی گوہر بلوچ کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے واضح طور پر اکثریت حاصل کی تھی اور یہ حلقہ دوبارہ ان کے پاس جانے والا ہے۔ NA-104 فیصل آباد سے پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری شہباز نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، 95,000 ووٹ لیے تھے، اور سردار دلدار چیمن نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 73,320 ووٹ لیے تھے، جبکہ خالد گل صاحب نے یہاں پر آزاد حیثیت میں 53,000 جو ووٹ لیے تھے۔ مسلم لیگ نون ایک بار پھر جو ہے یہاں سے وہ آگے نکلتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو چیمہ صاحب ہیں وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں اور وہ اپنی ان کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اتنی ہمدردیاں تھیں وہ اس وقت نظر بھی نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ NA-105 میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی، 77,000 ووٹ لیے تھے اور 77,862 ووٹ لیے تھے، جبکہ سعود نذیر نے آزاد حیثیت میں 69,000 ووٹ لیے تھے، اور اس بار بھی یہاں سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ پلڑا کو اتنا بھاری نظر نہیں آ رہا۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، اب وہ کس کو اس میدان میں اتار دیتے ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا ثناءاللہ صاحب آتے ہیں یا ان کے خاندان کا یا ان کے گروپ کا کوئی دیگر آدمی آتا ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کس کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے یہ بھی ایک بہت اہم ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو NA-106 میں رانا ثناءاللہ نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، 106,000 ووٹ لیے تھے، اور نثار جٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، انہوں نے 103,000 ووٹ لیے تھے، اور یہاں پر بھی اس بار جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ سخت دیکھنے کو ملے گا، لیکن رانا ثناءاللہ کی پوزیشن یہاں سے مضبوط ہے۔ NA-107 سے خرم شہزاد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، 1,26,000 ووٹ نے لیے تھے، جبکہ اکرم انصاری صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے 1,02,000 ووٹ لیے تھے۔ یہاں سے بھی اس وقت جو ہے وہ کوئی صورتحال اتنی واضح نہیں ہے، مسلم لیگ نون میدان میں ضرور ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت میدان میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ 108 سے فاروق حبیب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، 1,12,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور عابد شریعلی نے ان کے مقابلے میں 1,11,000 ووٹ لیے تھے، اور محض چند 100 ووٹ سے یہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ اس بار کنڈیشن یہ ہے کہ عابد شریعلی اس حلقے سے الیکشن کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب نے 9 مئی کے واقعات کے بعد جب وہ روپوش ہو گئے تھے پھر ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے استحکام پاکستان میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور اس بار انہوں نے فیصل آباد سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا انہوں نے، تو لہٰذا مسلم لیگ نون کے لیے یہ جو میدان خالی نظر آ رہا ہے، اور جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کس کو ٹکٹ سے نوازتی ہے یہ جو ہے وہ بڑا اہم ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ حلقہ NA-109 میں پاکستان تحریک انصاف کے راجہ ریاض نے کامیابی حاصل کی تھی، 1,14,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ رانا افضل صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے انہوں نے 1,08,000 ووٹ لیے تھے۔ اس حلقے میں راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ عدم اعتماد کے وقت جو ہے وہ ان کا بڑا ایک کلیدی کردار تھا، اور تمام فیصل آباد کے جو لوگ تھے اور باقی پنجاب کے جو لوگ تھے ان کو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں بھی راجہ ریاض صاحب نے کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد ان کو نوازا گیا تھا ایز اے اپوزیشن لیڈر ان کو بنا کر، تو اس وقت جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کے لیے جو سب سے جو مشکل گراؤنڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رانا افضل صاحب مرحوم ہیں ان کے صاحبزادے احسان افضل صاحب وہ کافی نوجوان سیاستدان ہیں، اور جس طرح سے وہ اپنی جماعت کو ٹی وی پر آ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک قابل اور لائق نوجوان ہیں وہ، اور ان کی طرف سے ان کو ٹکٹ اس بار نہیں دیا جا رہا، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے جو لوگ جو ووٹرز ہیں ان کے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان کی طرف سے رانا صاحب کے لیے کافی راجہ صاحب کے لیے کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ ووٹ حاصل کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ اس وقت راجہ ریاض صاحب کو ووٹ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا یہ بھی ایک عام سوال ہے، اور یقیناً وہ ان راجہ صاحب کو ووٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ راجہ صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کا ووٹر راجہ صاحب کو ووٹ اس لیے نہیں ڈالے گا کہ راجہ ریاض صاحب کے اوپر ان کو کافی گلے شکوے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب جب پیپلز پارٹی میں تھے تو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے خلاف کیا باتیں کرتے تھے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے کیا باتیں کرتے تھے، تو یہ جو مقامی جو
ووٹر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا فیصل آباد میں، وہ اس بات کو بڑا جو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو بڑی کلوزلی جا کے واچ کر رہا ہے کہ راجہ ریاض کو جو ہے وہ اس بار کتنی لیڈ دلوانی ہے یا کتنی ان کو لیڈ سے ان کو شکست دلوانی ہے۔ یہ اس بارے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون یعنی دونوں جماعتوں کے جو ووٹرز ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کتنی لیڈ سے راجہ صاحب کو جو ہے وہ یہاں سے سرکے سے سبق سکھانا ہے۔ تو بہرحال آئندہ آنے والے الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ کیا راجہ ریاض صاحب اپنی جو ہے وہ جو ان کی ساکھ اس وقت بنی ہوئی ہے وہ بحال رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے۔ مسلم لیگ نون ان کو تو نواز رہی ہے اور مرحوم رانا افضل صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ یقیناً زیادتی تو ہو رہی ہے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا۔ تو کیا اس بار جو ہے وہ مسلم لیگ نون یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف یہاں سے کس کو ٹکٹ دے گی، یہ بھی ایک عام چیز ہے۔ اس کے علاوہ فیض کموکا صاحب والی جو سیٹ تھی وہاں پر بھی انہوں نے بھی اس بار کاغذ نہیں جمع کروائے۔ بڑے جو خاندان جو سیاسی جو خاندان تھے وہ اس بار جو ہے وہ بالکل الگ نظر آ رہے ہیں۔ اجمل چیمہ صاحب جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں، وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر۔ تو بڑے جو خاندان ہیں وہ کچھ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں نہ آنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ ایک بڑی الارمنگ جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کہ ان کے لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور 9 مئی کے بعد یقیناً ایک فاروق حبیب جیسا ایک جو پی ٹی اے کا جو ٹائیگر تھا جس نے فیصل آباد میں بڑا زبردست کام کیا تھا، عمران خان صاحب بڑا ان کے اعتماد بھی کرتے تھے، اس کے بعد تقریباً جو ہے پی ٹی اے فیصل آباد سے پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ خاموش نظر آ رہے ہیں۔ اور خاموشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ شاید ان کو لیول پلینگ فیلڈ بالکل بھی نہیں مل رہی، اور جو کوئی شخص وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے متبادل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیا طریقہ کار آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون دوبارہ فیصل آباد کو فتح کر پائے گی کہ نہیں، لیکن حالات و واقعات کے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جو وہاں پہ جو ہمارے جو لوگوں سے بات چیت ہوئی، جو ہم نے ان سے پوچھا اس حوالے سے، تو گراؤنڈ کی جو صورتحال وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں چند سیٹیں ایسی ہیں جس میں رانا ثناء اللہ صاحب والی سیٹ ہے، عابد شیر علی صاحب والی سیٹ ہے، یہاں سے مسلم لیگ نون لیڈنگ پوزیشن میں ہے، یہاں سے مسلم لیگ نون جیت رہی ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی حلقے ہیں، اب راجہ ریاض صاحب کی سیٹ ہو یا نواب شیر وزیر کی سیٹ ہو یا باقی اور کسی کی سیٹ ہو، وہاں سے مسلم لیگ نون کے لیے ٹف کمپٹیشن ہے۔ مسلم لیگ نون اتنا آسان جتنا وہ سمجھ رہی ہے ان حلقوں کو، وہ حلقے اتنے آسان نہیں ہیں، مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اگر اچھے اور جو موزوں کینڈیڈیٹ اگر اس میدان میں اگر اتارے تو یقیناً یہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ایک نیک شگون ثابت ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد میں سے جو ہے مسلم لیگ نون کو کافی ٹف ٹائم دے گی اور سیٹس بھی نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ لیکن یہ اس سب کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں، اور 8 فروری تک جو درمیان میں جو گیپ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی الیکشن کمپین کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے حالات اگر سٹل یہی رہتے ہیں تو پھر تو فیصل آباد سے کیا کہیں سے بھی آپ دیکھ لیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ لیکن اگر تھوڑی سی اگر ان کو گیپ مل گیا کہ وہ اپنے حلقوں میں جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کریں، جو لوگوں کو باہر نکالیں، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو باہر نکالیں آزادانہ طور پر، اگر یہاں سے اگر الیکشن کمپین کا موقع مل گیا تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف نمبر آف سیٹس یہاں سے لے گی اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔